السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، آج ایک بہت اہم ٹاپک پر بات کرنے جا رہا ہوں۔ خاص طور سے جادو کے علاج کے تعلق سے بات کروں گا۔ جادو کی نشانیاں کیا کیا ہیں؟ جب کسی پر جادو ہوتا ہے تو اس کی سٹارٹنگ کیسے ہوتی ہے؟ مریض کے اندر کیا کیا اثرات پائے جاتے ہیں؟ کیا کیا چیزیں محسوس کرتا ہے؟ خاص طور سے جب مریض پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے اور ڈاکٹری رپورٹ جتنی وہ کراتا ہے وہ اکثر و بیشتر جو ہے نارمل ہوتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ کیسے اس کو اس چیز کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ اب اس کے اوپر جادو اسٹارٹ ہو چکا ہے؟ میجک اسٹارٹ سمپٹمس اس کے اندر کیسے شروع ہو گئے ہیں؟ میجک کے جو سمپٹمس ہوتے ہیں وہ اس کے اندر اب پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں، اس کی علامات جو ہے مریض کے اندر ظاہر ہونی شروع ہو گئی ہے۔ اس کو کیسے پہچانے؟ میں آپ کو اس پر مفصل بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کو سلیکٹ کر لیجئے تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو دوستو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ بہت سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی جادو یا جنات کا مسئلہ ہی کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے، ہم اس کو نہیں مانتے ہیں۔ بس یہ ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں جو تھوڑا بہت انگلش میں یا انگلش کے اسکولوں میں انگلش میڈیم میں پڑھے ہوتے ہیں اور جو دنیاوی معاملات میں زیادہ تر الجھے رہتے ہیں، تو وہ لوگ اکثر و بیشتر اس چیز کو کہتے ہیں کہ یہ جادو یا جنات کوئی مسئلہ نہیں، ہم اس کو نہیں مانتے۔ اور جہاں تک بات اگر کی جائے ان کے ذاتی معاملات کی، اگر وہ اس دہلیز پر پہنچ جائیں جو اس کی علامتیں میں ابھی آپ کو بتاؤں گا، تو پھر مجبور ہو جاتے ہیں، وہ پھر کہتے ہیں کہ جی میں اس کو مانتا تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کے کہنے کی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس کے بارے میں جانکاری دیں، مجھے چیک کر کے بتائیں کہ کوئی مسئلہ ہے کہ نہیں ہے۔ میری رپورٹیں بھی نارمل آ رہی ہیں لیکن تکلیفیں برابر بڑھتی جا رہی ہیں، تو پھر وہ مجبور ہو کر آتے ہیں۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ مجبور ہو کے آئیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے ہی اس پر توجہ دیں، کیونکہ اگر اس کے حقیقت حال سے اگر ہم پہچانیں تو جادو کا اگر ہم دیکھیں تو قرآن کریم میں اس کا حوالہ موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا اور اس کے متعلق جو ہے اللہ رب العزت نے آخر کی دونوں قل یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس جو نازل فرمائی ہے، اس کا جو پس منظر ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے جادو کا ہی پس منظر ہے کہ آپ پر جب جادو ہوا آپ کی طبیعت بوجھل ہونے لگی اور طبیعت میں سستی پیدا ہونے لگی، تو پھر اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی آگاہی دی کہ آپ پر جادو کر دیا گیا ہے اور آپ اس کے ازالے کے لیے ان دو صورتوں کو پڑھیں، اور وہ حوالہ بتایا کہ وہ جادو کس جگہ موجود ہے، آپ اس کو جائیں، اس کو اٹھائیں اور اس کی گرہ کھول دیں۔ بالوں پر وہ جادو کیا گیا تھا اور اس کو پانی میں بہا دیں یا ضائع کر دیں تو آپ بہتر ہو جائیں گے۔ آپ نے ایسا ہی کیا اور اللہ کے فضل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بالکل بہتر ہو گئی۔ تو اب جان لیتے ہیں کہ جادو کے جو سمپٹمس ہیں وہ انسان کے اندر کیسے پیدا ہوتے ہیں، کیا اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، اس کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں، کیسے بندہ پہچانے کہ میں جادو کا شکار ہو رہا ہوں۔ تو سب سے پہلی بات جو اثرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہوئے وہ یہ ہے کہ جسم کے اندر بوجھل پن محسوس ہوتا ہے، سستی محسوس ہوتی ہے اور درد جسم کے اندر محسوس ہونے لگتا ہے۔ خاص طور سے دائیں کندھے میں جو ہے درد ہوتا ہے، دائیں شولڈر میں درد ہوتا ہے اور وہ گردن کے آدھے حصے تک پہنچ جاتا ہے۔ بعض مرتبہ دونوں کندھوں پر درد ہوتا ہے، بوجھ ہوتا ہے، بھاری پن ہوتا ہے اور درد بھی محسوس ہوتا ہے۔ یہ جادو کے اسٹارٹ ہونے کی علامات ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے سر میں بھی درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، دل گھبرانا شروع ہو جاتا ہے، بعض مرتبہ پیٹ میں بھی درد شروع ہوتا ہے۔ جادو کا جو اکثر جو جگہ ہوتی ہے پہچان کی وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کے پیٹ میں یا مریض کے پیٹ میں درد وغیرہ شروع ہو جاتی ہیں، پیٹ میں دقت، پیٹ میں گھبراہٹ اور ہول سی ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے دل بھی متاثر ہوتا ہے۔ کبھی پنڈلیوں میں درد محسوس کرتا ہے،
اگر آپ کی رپورٹیں نارمل ہوں ڈاکٹری اور پھر بھی آپ کو یہ چیزیں محسوس ہو رہی ہیں تو پھر آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، اگر نہیں دیں گے تو پھر یہ آپ کا مسئلہ ہے، پھر آپ بھی مجبوری میں جائیں گے یا کہیں گے کہ بھائی میں تو اس کو مانتا نہیں ہوں، البتہ لوگ بار بار اصرار کر رہے ہیں تو میں اس وجہ سے چلایا۔ اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے آپ اس سے پہلے اپنے علاج کی طرف توجہ دیں، اس طرف توجہ دے لیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس دنیا کے اندر اچھے عامل بھی آپ کو ملیں گے، برے عامل بھی آپ کو ملیں گے۔ ہر قسم کی دنیا ہے، ہر قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے، جس طرح ہر قسم کی چیزیں آپ کو ملتی ہیں، ہر قسم کے لوگ آپ کو ملتے ہیں، ایسے ہی ہر قسم کے ڈاکٹر بھی آپ کو ملتے ہیں، اچھے بھی ملیں گے برے بھی ملیں گے۔ ایسے ہی عاملوں میں بھی ہے کہ اچھے بھی ملیں گے برے بھی ملیں گے۔ خیر تلاش کرنے پہ آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے، اگر آپ توجہ کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ لگن کے ساتھ تلاش کریں تو سب کچھ مل جاتا ہے۔ تو یہ ابتدائی علامات تھی۔ اس کے بعد جوں مرض بڑھتا ہے، جیسے جیسے مرض بڑھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ مریض سونے میں ڈرنے لگتا ہے، سوگ میں جب سوتا ہے تو چونک کر اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ بعض مرتبہ مریض جو ہے گندے گندے خیالات یا خواب دیکھتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مریض کو گندی چیزیں نظر آتی ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مریض ننگے مردے دیکھتا ہے، برہنہ مردے دیکھتا ہے۔ بعض مرتبہ قبریں پھٹی ہوئی بھی دیکھتا ہے۔ بعض مرتبہ اس کو ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ کوئی شخص اس کو مارنے آ رہا ہے۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے خاص طور سے خواتین کے اندر جادو کی وجہ سے کہ اگر ان کی ڈاکٹری رپورٹیں نارمل ہوں تو پھر ان کے اولاد نہیں ہوتی، ان کو حمل قرار نہیں پاتا، وہ اسی جادو کی وجہ سے کہ پھر ان کا حمل قرار نہیں پاتا۔ اگر حمل ٹھہر بھی جائے، حمل قرار بھی پا جائے تو پھر وہ 40 دن 2 مہینے کے اندر اندر 2.5 مہینے 3 مہینے کے اندر اندر وہ ضائع ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، حمل مس کیریج ہو جاتا ہے۔ یا پھر اس کے علاوہ اگر مزید اس کو اور توجہ کے ساتھ دیکھیں تو ایسا ہوتا ہے اگر بچہ پیدا بھی ہو جائے تو پھر بچہ سوکھا مسان کا مریض بن کر ختم ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ 30-40 دن کے اندر سوکھا مسان اس کو ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ اسی بیماری کے چلتے جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ جبکہ مسان ایک ایسی بیماری ہے جس کا تعلق روحانیت سے بھی ہے اور جسمانیت سے بھی ہے، دونوں سے سوکھے مسان کا تعلق ہوتا ہے اور دونوں طرح اس کا علاج بھی ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ یہ کہا جاتا ہے، جو ماہرین نے لکھا ہے کہ جو سوکھا پن ہوتا ہے یہ ایک ڈائن ہوتی ہے جو بچوں کو کھا جاتی ہے، جو سوکھے مسان کی شکل میں۔ تو اس طرح کی یہ کیفیات مریض کے اندر مریض محسوس کرتا ہے۔ تو اگر دوستو ابتدا میں آپ کے ساتھ یہ محسوس ہو رہا ہے تو میں آپ کو ریکمنڈ یہ کروں گا کہ آپ جو ہے اس طرف توجہ دیں، آپ پتہ کریں کہ آپ پر کہیں سحر کا مسئلہ تو نہیں ہو گیا یا کسی نے سحر تو نہیں کیا۔ اب باقی اس کی جو اور علامات ہیں آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ فی الحال اس ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ ترتیب وار جو ہے اس کو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے، ہر طرح سے نظر بد سے، جادو سے، جنات سے، ہر طرح سے آپ کے سامنے جو ہے اس کی شکلیں پیش کریں گے انشاءاللہ۔ تو امید ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور